بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 1 مارچ 2020 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 105 میں 105 نمبر میں ہم نماز کا پریکٹیکل طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اسی طریقے کے اندر ہم نماز میں جتنے پوسچرز ہیں کس طریقے سے بنانے ہیں، کون سا رکن کیسے ادا کرنا ہے اس کو سیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر عام نماز کا جو طریقہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نماز وتر کے طریقے کو، نماز جنازہ کے طریقے کو اور نماز عیدین کے طریقے کو انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے میں جو نماز کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ وضو اور غسل والا معاملہ تو الگ سے ہے، یہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں۔ اس کے بعد جب آپ مسجد میں آئیں گے تو نماز کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں گے اور اپنے دماغ میں نیت کو حاضر کریں گے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ جب تک نیت حاضر نہیں ہوگی نماز درست نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت کو حاضر کرنا ضروری ہے۔ زبان سے نیت کا اظہار کرنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے، البتہ نیت کو ذہن میں حاضر کرنا کہ میں اس وقت کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کس وقت کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور کتنی رکعتیں پڑھنے جا رہا ہوں، نوافل پڑھنے جا رہا ہوں یا فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ضروری ہے، ادروائز پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور جب آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں، اب ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں انڈیویجول کی نماز۔ جب امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس کا پروٹوکول تھوڑا بہت جو ڈیفرنٹ ہے، صف سیدھی کرنے کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی کریں گے، آپ سب لوگوں کو کھڑا کر کے انشاءاللہ تعالی۔ انڈیویجول جب کھڑے ہوں گے نماز کے لیے تو آپ نے اپنے پاؤں اتنے کھول لیں کہ نارمل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر میں اپنے اس بازو سے ایک سیدھا پرپینڈیکولر ڈرا کروں تو وہ سیدھا جا کے میرے پاؤں کے ایج کو پہنچے، نہ بہت زیادہ پاؤں کھولنے ہیں اور نہ بہت کم۔ اور عموماً اگر آپ تقریباً 10 سے 11 انچ تک کھول لیں تو وہ نارمل تصور کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس سے باہر نکلیں گے تو پھر جب آپ صف میں کھڑے ہوں گے تو کندھے سے کندھا نہیں ملے گا اور اسی طریقے سے پاؤں سے پاؤں نہیں ملیں گے۔ پاؤں ملائیں گے تو کندھا آؤٹ ہو جائے گا، کندھا ملائیں گے تو پاؤں آؤٹ ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی دونوں کو اس طریقے سے بیلنس کرنا ہے۔ مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ نماز کے علاوہ بھی سنت ہے، نماز میں تو اسپیسیفکلی سنت ہے مرد کے لیے، کیونکہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے اس مرد کی نماز نہیں ہوتی جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، یعنی جو لٹکانے والا کپڑا ہے۔ جرابیں اس کے اندر نہیں آتی، وہ لٹکائی نہیں جاتی، وہ پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی آستینیں وضو کی وجہ سے چڑھی ہوئی ہیں اوپر، ان آستینوں کو نیچے کریں۔ کف ثوب بھی منع ہے۔ اسی طریقے سے تہمد کو یا شلوار کو اوپر کرنے کے لیے یوں اڑیسنا، اس کو اندر کی طرف موڑنا، یہ بھی منع ہے، یہ بھی کف ثوب کے اندر آتا ہے۔ صحیح بخاری میں ان چیزوں کی ممانعت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے۔ تو اس اعتبار سے ان ساری چیزوں کو دیکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے اس حال میں کہ آپ جب قیام کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو آپ کے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہینڈز اپ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ رفع الیدین کا ایک فلسفہ ہے، اور یہ جب ذہن میں ہوگا تو پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نارملی بلند کرنا ہے، یعنی اس کونی کو اگر ہم پیوٹ مانیں تو یہ کونی اگر ہم یوں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی سیدھ میں آ گئی ہیں، سائڈ سے جا کے دیکھیں، اور میری ہتھیلی جو ہے وہ کندھے کی سیدھ میں آ گئی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس دوران ہاتھ کی انگلیاں اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے جو نارمل ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب رفع الیدین کرتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کرتے تھے۔ پھیلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے کرتے تھے، تو بالکل اب نارمل طریقہ ہے۔ یعنی وہ راوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ
کہ نبی علیہ السلام ہاتھوں کو یوں نہیں رکھتے تھے بلکہ نارملی رکھتے تھے. اب آپ اس کو یوں دیکھیں گے تو میں جب اس کو ہاتھ کو بلند کروں گا تو آپ یہ دیکھیں میرے دونوں انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہیں, میری ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں ہیں, اور میری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہیں, اور اس دوران یہاں پر ہی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھوں گا. اب جتنے بھی رفع الیدین ہوں گے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے. اس میں تطبیق یہی بنتی ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح بلند کرتے تھے کہ اگر انگلیاں دیکھی جائیں تو وہ کانوں کی سیدھ میں آ جائیں اور ہتھیلیاں دیکھی جائیں تو وہ کندھوں کی سیدھ میں آ جائیں. یہ نارمل پوزیشن ہے اور یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. اس کے لیے پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور اس کی پریکٹس کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ یوں ہوئے ہوتے ہیں, یوں ہوتے ہیں, کچھ یوں ہوئے ہوتے ہیں. یہ پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. کسی کا ایک ہاتھ اونچا ہوتا ہے, نیچے ہوتا ہے, تو یہ اب مجھے جو آپ میں یہ کر رہا ہوں میرے سامنے شیشہ نہیں ہے, یہ میری پریکٹس کی وجہ سے یہ سیدھا نظر آ رہا ہے. بعض اوقات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سیدھا ہے لیکن وہ سیدھا ہوتا نہیں ہے, ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اور رفع الیدین کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے. اور صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے. لہٰذا اس چکر میں نہیں پڑنا کہ پہلے رفع الیدین کرنا ہے یا پہلے اللہ اکبر کہنا ہے. دونوں بیک وقت کہنے ہیں, آگے پیچھے کہنے ہیں, جس بھی طریقے سے کہیں سائملٹینیسلی آپ کہہ لیں. ہر صورتحال جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے, کیونکہ اتنی جو باریکیاں ہیں نا وہ احادیث کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس طرح کی رپورٹ کی جائے, نہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس طریقے سے تعلیم فرمایا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھوں کو باندھا. اب ذرا یہ ہاتھوں کو باندھنے کی پوزیشن آپ ذرا دیکھ لیں. یہ میرا جو لیفٹ والا ہاتھ ہے یہ بعض لوگ یوں کر کے مٹھی بند کر لیتے ہیں, اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے جو نارمل پوزیشن ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھا کہ جو نارمل پوزیشن ہے. بعض لوگ یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے اگر آسانی ہے یوں کر کے پکڑ لیں, یہ نارمل پوزیشن ہے. اور اگر آپ اس کو یوں رکھیں گے تو آپ کو رکھنے میں بھی آسانی ہوگی. یہ سنت طریقہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے, کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سہل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھیں. اب زیرہ جو ہے یہ کونی سے لے کے انگلیوں تک ہے. اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق را سین غین کف اور ساعد پر رکھا. ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک. یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ عربی کا ہے. اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رزق کہلاتا ہے, اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زیرہ. اور آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو زیرہ پہنی جاتی تھی, پورے جسم پہ بھی پہنی جاتی تھی. اور اس طرح صحیح مسلم میں اتنا ہی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا. ڈیٹیل بخاری میں اور ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں ملتی ہے. مسند احمد میں روایت ہے کہ سینے پہ باندھا. اب سینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے یوں کر کے باندھ لیا. سینے کی ڈیفینیشن ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک, یہ سارے کا سارا سینہ ہے. یہ سینہ ہے. اس میں جہاں پہ بھی لائی کرے گا تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں جب آپ یوں کریں گے اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا جو نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا, ناف سے برل یہ اوپر ہی ہے اور نہر سے کافی نیچے ہے. یہ نارمل پوزیشن ہے. اسی پوزیشن میں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پاؤں سے پاؤں بھی ملا سکیں گے اور کندھے سے کندھا بھی. جیسے ہی آپ یہ اوپر چلے گئے تو پھر یہ دیکھیں کونیاں ملیں گی, کندھا نہیں ملے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب آپ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں نا تو یہ خلاف سنت ہے. اس حوالے سے جو سنن ابی داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے تو امام داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود ساتھ لکھا ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی, جس کے بارے میں نے خود احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ وہ اس کو ضعیف کہا کرتے تھے. اور یہاں پر لوگوں نے یعنی وہ روایت تو پیش کی لیکن ساتھ جو امام کا حکم تھا اس کو سکپ کر دیا.
تو ایسے بھی نہیں کریں گے، ایسے بھی نہیں کریں گے، بلکہ اس طریقے سے ہاتھ باندھیں گے جو سنت طریقہ ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وضع الیدین کی بجائے ارسال الیدین کیا جائے۔ اس کے لیے ہم پھر یوں کریں گے کہ آپ نے یوں رفع الیدین کیا، اللہ اکبر کہہ کے ایسے، بعض لوگ بالکل ایسے ساتھ ملا لیتے ہیں، بعض مٹھیاں بند کر لیتے ہیں، بعض ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ بالکل نارمل پوزیشن پہ جہاں پہ آئیں گے یہ ارسال الیدین ہوگا، یہ بھی سنت ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے جو سنن طبرانی کی روایت ہے اس میں خصیب الجحد الراوی جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ موقوفاً روایتیں عبداللہ ابن زبیر سے ملتی ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ دونوں طریقے سنت ہے۔ اور میں نے تو سنن ابی داؤد کی جو 730 نمبر حدیث ہے اس سے بھی یہ چیز ثابت کی ہے کہ انڈائریکٹلی ابو حمید سعدی کی جو 10 صحابہ والی حدیث ہے وہ بھی اس کو سپورٹیو ہے کہ ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے۔ اس پہ میرا کلپ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، فیس بک کے اوپر بھی، یوٹیوب کے اوپر بھی۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بہرحال ارسال الیدین بھی سنت ہے۔ الحمدللہ ہم دونوں طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کم از کم میں ایک نماز ضرور ارسال الیدین سے پڑھتا ہوں، لیکن میں وضع الیدین کو اس لیے پریفر کرتا ہوں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں بھی کھڑا ہوں۔ اب جو لوگ صرف ارسال الیدین کرتے ہیں وہ اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں وہ بھی اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں اور اس پہ بھی، رکوع سے پہلے یوں اور رکوع کے بعد ارسال الیدین، اس پہ تو اجماع ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث بھی۔ یہ تو چند علماء عرب ہیں جنہوں نے یہ کام ڈالنا شروع کیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا، اس پہ تو اجماع امت ہے، اور میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کے اشارے موجود ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر ابو حمید سعدی والی حدیث میں اس کے اشارے موجود ہیں کہ ارسال الیدین کیا جائے گا رکوع کے بعد۔ تو لہٰذا دونوں طریقے سنت ہیں۔ ارسال الیدین سے ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، سنیوں کی مسجد کی پہلی صف میں پڑھتے ہیں، چاہے کسی کو برا لگے، الحمدللہ۔ مطلب اس میں تو کوئی آر نہیں ہمیں اس بات کو کرنے میں۔ تو ارسال الیدین بھی سنت ہے اور وضع الیدین بھی سنت ہے۔ تو آپ اچھا بعض لوگ جو ہے نماز شروع کرتے ہی اللہ اکبر کہہ کے یوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یوں ہاتھ باندھتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ آپ نے ہاتھ چھوڑنے ہیں تو چھوڑ کے نماز پڑھیں، یہ بھی سنت ہے، اور آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں تو باندھ کے نماز پڑھیں تو وہ بھی سنت ہے، لیکن یہ یوں کر کے یوں نہ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلے رکن میں جائیں گے اور رفع الیدین کرتے ہوئے اسی طریقے سے، اور وہ ہے رکوع۔ یوں دیکھیں، اللہ اکبر۔ اب رکوع کے اندر آپ نے ساری انگلیاں جو ہے ہاتھوں کی پھیلا کے رکھنی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور ان بازوؤں کو بالکل سیدھا کر دینا ہے۔ جب آپ سیدھا کریں گے تو آپ کی کمر آٹومیٹکلی خود بخود سیدھی ہو جائے گی، جو سنت طریقہ ہے، اور آرام سے یہاں پہ آپ تسبیحات کریں گے، اور اس کے بعد سکون سے پھر آپ تسبیحات پڑھنے کے بعد جو میں بعد میں بتاؤں گا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، مختلف قسم کے الفاظ ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس حالت میں آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں بلکہ ارسال الیدین کرنا ہے، اور کم از کم اتنی دیر کھڑے ہونا ہے کہ جتنی دیر آپ ربنا لک الحمد کہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے تو ساتھ ہی ایسے چلے جاتے ہیں سجدے میں، یہ بالکل خلاف سنت ہے، نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ بخاری مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، جو ایک صحابی نے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، سلام عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا اور کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی نہیں، 3 دفعہ اسی طریقے سے ہوا۔ پھر اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے نماز سکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکون کے ساتھ قیام کرو اور پھر قرآن جتنا مقدر ہے وہ پڑھو، اس کے بعد سکون سے رکوع کرو، رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر سجدے کے لیے جاؤ اور پھر 2 سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھو کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھو اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، یعنی جلسہ استراحت بھی کرو۔ یہ صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ علماء عرب نے جو جلسہ استراحت کو چھوڑ دیا یہ خلاف سنت ہے ان کی نماز۔ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی وہ انشاءاللہ میں پریکٹیکل جب کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ میں جانا ہے، اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ لگانے ہیں، اس کے بعد گھٹنے لگانے ہیں
اور نبی علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اونٹ تو بیٹھتا ہی اس طرح کہ پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے، تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ بٹھایا ہوا ہے، اس میں آگے الفاظ موجود ہیں پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے. پھر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 803 نمبر، اس سے پہلے امام بخاری نے باقاعدہ عبداللہ ابن عمر کا عمل لکھا ہے جس کی پوری سند مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سجدے میں جانے لگتے تھے پہلے ہاتھ لگاتے تھے بعد میں گھٹنے. لہذا علماء عرب جو نماز پڑھتے پہلے گھٹنے لگاتے ہیں یہ سنت سے دور ہے ایز کمپیئر ٹو اس عمل کے جو ہم کرنے لگے ہیں. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کے بعد آپ سجدے کی طرف جھکیں گے تو آپ نے یہ دیکھیں یہ خود بخود اپنی جگہ بنائے گا ہر چیز. آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلیاں ایسی جگہ پہ آئی ہیں کہ جب میں اس ایج کے اوپر سجدہ کروں گا تو میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئیں گی اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، جس طرح کے رفع الیدین کے وقت تھی، اور انگلیاں آلموسٹ نارمل پوزیشن میں ہوں گی. ایک ضعیف روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انگلیاں ملا کے سجدہ کرتے تھے. کچھ تابعین کے بارے میں صحیح سند سے بھی ملتا ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ انگلیاں ملا کے کی جائیں، لیکن اس پہ کوئی مرفوع یا موقوف حدیث اس حوالے سے نہیں ملتی. آپ نارمل پوزیشن میں رکھیں، اتنی نہ کھول دیں کہ یہ قبلہ رخ سے ہٹ جائیں، یہ نارمل پوزیشن میں. اور اگر کسی نے یوں رکھنی ہے تو یوں بھی رکھ سکتا ہے، اس میں ذرا تردد ہوتا ہے، اس میں ہتھیلیاں بھی لگ جاتی ہیں اور آپ آلموسٹ یہ قبلہ رخ ہی ہوتی ہیں انگلیاں. کانوں کی سیدھ میں انگلیاں آ جائیں گی، یعنی کہ یہ دو آنکھوں کے درمیان آپ آنکھوں کی سیدھ میں رکھیں گے، خود بخود کانوں کی سیدھ میں آئیں گی، اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ شولڈر کی سیدھ میں. اور پھر آپ نے پہلے ناک لگانا ہے، اس کے بعد ماتھا لگانا ہے. اسی حالت میں سجدے کی تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، یا باقی تسبیحات انشاءاللہ پڑھ کے بتا دوں گا. اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، دونوں ایڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوں، اور ہاتھ جو ہیں وہ پہلوؤں سے الگ ہوں، رانے جو ہیں وہ پنڈلی کے جوڑ سے الگ ہوں نارمل پوزیشن کے اوپر. اور ادھر سے اگر یعنی اس میں گیپ بھی موجود ہونا چاہیے. سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ تھوڑا اور بڑا کر لیا جائے سجدہ یوں کر کے، لیکن وہ آج کل ہماری صفحے جو ڈیزائن ہے اس میں وہ بڑے والا سجدہ نہیں ہوتا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ بھی گزر سکتا تھا، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. جس چیز سے منع کیا گیا نا وہ یہی ہے کہ آپ نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کونیاں زمین پہ کتے کی طرح نہیں یوں بچھانی. اور ظاہر ہے اس حکم میں مرد و عورت دونوں ہی شامل ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے. تو اس کو اٹھا کے رکھنی ہے اور پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے، پیٹ سے نہ ٹچ کریں، پیٹ جو ہے وہ یہ رانوں سے الگ رہے، اور ران اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے یہ الگ الگ رہے. اس حالت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے. تو یہ اس کے بعد اللہ اکبر کیا ہے کہ آپ نے جب بیٹھنا ہے تو آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ یہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، یہاں پہ بھی نارمل، یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل رکھیں جہاں آپ کو آسانی رہتی ہے. اس طریقے سے بھی سنت ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے. یہ دونوں طریقے سنت ہے. یہاں پہ مشہور ہے کہ جی وہ اگر کسی کی انگلیاں یوں نیچے ہو جائیں تو اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، جبکہ صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جب آخری رکعت میں تورک بیٹھتے تھے جو میں اینڈ پہ بتاؤں گا، تو اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے تھے. تو یوں بھی رکھنا سنت ہے، اور جب یوں رکھیں گے تو ابو داؤد میں حدیث ملتی ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی جو یہ زرہ ہے وہ ران کے ساتھ لگ جایا کرتی تھی. آپ یہ دیکھیں لگی ہوئی ہیں دونوں زریں ران کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور جب یوں رکھیں گے تو پھر یہ ران سے اٹھ جائیں گی. یہ طریقہ بھی سنت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں طریقے سنت ہیں. یہ دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھیں گے اور اس میں آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کے علاوہ اور تسبیحات بھی ہیں. بعض لوگ یہاں پہ بھی انگلی اٹھا لیتے ہیں، وہ حدیث بھی کمزور ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے. انگلی نہیں اٹھانی، نارمل رکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے اور پھر اسی طریقے سے تسبیحات کرنی ہے. ناک بھی لگنا چاہیے، ماتھا بھی لگنا چاہیے، اور زمین کی سختی ہلکی سی معلوم ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہوا میں سجدہ ہو رہا ہو. بہتر ہے مٹی والی جگہ پہ ہو
تو زیادہ افضل ہے اور نبی الاسلام کو پسندیدہ بھی ہے. باقی چٹائی وغیرہ بھی جائز ہے، میں نے اس کے حوالے سے بھی کافی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. دوسرا سجدہ کر کے بھی آپ اللہ اکبر کر کے بیٹھیں گے. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، نبی الاسلام حکم دیتے تھے کہ نماز میں سکون کرو اس حال میں کہ تم نے بیٹھنا ہے اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. اچھا اس دوران یہ آپ دیکھیں جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے نا تو بایاں پاؤں لٹانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے. یہ جہاں پہ آپ کو نارمل لگے. بعض لوگوں کے پاؤں شروع سے عادت نہیں ہوتی ہے تو وہ پاؤں بےچارے جو ہیں وہ کھڑا نہیں کر سکتے، تو ان کو کبھی بعض کا ایسے کرنا پڑتا ہے. کر سکتے ہیں، جائز ہے، ایسے کر سکتے ہیں جیسے اس کو آسانی لگے یوں. لیکن سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں آپ کھڑے کریں گے اور بائیں کو لٹا کے اس پہ بیٹھیں گے دو سجدوں کے درمیان. پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی ایسے ہی بیٹھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے. تو اعتماد کرتے ہوئے بعض لوگوں نے یہاں پہ وہ مٹھی بنانے والی وہ ایک کمزور روایت تھی اس کا سہارا لیا، وہ کمزور روایت ہے. نارمل بخاری میں اعتماد، تو اعتماد ویسے ہی ہوگا جیسے عام حالت میں بندہ اٹھے گا، یہ اعتماد کا طریقہ ہے نارمل. یوں کرنے سے یہاں پہ نشان بن جاتے ہیں اور میں نے دیکھا لوگوں کی یہ ساری جگہ کالی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ تو اب ادھر تو آپ قالین پہ کر لیں گے، تو صحابہ کرام تو مٹی کے اوپر نماز پڑھتے تھے، تو کیا حالت ہو جاتی ہوگی اگر یہ والا کام ہو. تو وہ ایسے ایسے میں نے دیکھا یوں کر کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مٹھیوں والی حدیث، وہ تو روایت ہی کمزور ہے. بخاری میں واضح ہے کہ نبی علیہ السلام اعتماد کر کے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور اب جب ہم نے دوسرے سجدے سے سر اٹھانا ہے اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن یہاں بیٹھنا ہے تو کچھ نہیں پڑھنا، بس اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ سارے اعضاء اپنی جگہ پہ آ جائیں. اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کیے ہوئے یوں کھڑے ہونا ہے اور پھر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ایسے کھڑے ہو کے اگلی رکعت شروع کرنی ہے، اور وضع الیدین کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ باندھ کے. دونوں طریقے درست ہیں. اور پھر دوسری رکعت کو آپ نے اسی طریقے سے مکمل کرنا ہے. جب دوسری رکعت میں آپ تشہد میں پہنچیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں دوسری رکعت جو ہے رفع الیدین کے بغیر شروع ہوئی ہے. جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہم نے رفع الیدین کر کے ہاتھ نہیں باندھے بلکہ ڈائریکٹ ہاتھ باندھے. اور رکھتے جتنی ہیں وہ رفع الیدین سے شروع ہوتی ہیں، یعنی طاق رکھتے ہیں پہلی اور تیسری. دوسری اور چوتھی بغیر رفع الیدین کے شروع ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے والے رفع الیدین ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یہ ہر رکعت میں ہوتا ہے. ایک اور رفع الیدین بھی ہے جو انس بن مالک سے جز رفع الیدین میں امام بخاری نے نقل کیا ہے دو سجدوں کے درمیان، تابعین سے بھی ثابت ہے، وہ بالکل ہم جائز سمجھتے ہیں. اب اگر کسی نے وہ کرنا ہے، ہمارے اہل تشیع بھائی کرتے ہیں، تو پہلے سجدے سے آپ اٹھیں اللہ اکبر کہہ کے یہاں پہ بیٹھے رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس کے بعد آپ نے یوں کرنا ہے اللہ اکبر اور پھر دوسرے سجدے میں جانا. تو یہ طریقہ بھی درست ہے کیونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. لیکن اکثر احادیث سجدوں کے بغیر رفع الیدین والی ہیں. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سجدوں میں بھی ہے، تو ہم تو سجدوں میں بھی قائل ہیں، میں تو سجدوں میں بھی کر لیتا ہوں، ارسال الیدین سے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، وضع الیدین سے بھی پڑھ لیتا ہوں. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو سنت طریقے ثابت ہے. تو دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں، اگر تو 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر آپ یوں ہی بیٹھیں گے جس طرح آپ جلسے کے اندر بیٹھتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے، جس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہونا قومہ کہلاتا ہے. تو یوں کر کے بیٹھیں گے، اسی طریقے سے یہ پاؤں کھڑے ہوئے ہوں گے اور یہاں پہ آپ تشہد پڑھیں گے. اور تشہد بیٹھتے ہی آپ نے اپنی انگلی بلند کر لینی ہے. صحیح مسلم میں 4 حدیث ہیں رفع سبابہ کے اوپر، یعنی انگلی کو بلند کرنا. اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا بنانا ہے ایسے کر کے. اور ابو داؤد میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب انگلی اٹھاتے تھے ہلکی سی جھکی رکھتے تھے، یہ ایسے کر کے نہیں اٹھانی. اور مسلسل تشہد میں بیٹھتے ہی اس کو اٹھا لینا ہے. اور اگر آخری تشہد میں ہے تو دعاؤں میں پہنچ کے اس کو ہلکی ہلکی یوں حرکت بھی دینی ہے. یہ بھی ثابت ہے. اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زبیر جو نقل کر رہے ہیں وہ صرف اشارے کو نقل کر رہے ہیں، حرکت کو نہیں کر رہے. تو بغیر حرکت کے بھی اشارہ تھرو یوں کرنا یہ ثابت ہے. یہ طریقہ بھی ثابت ہے انگلی اٹھانے کا. اور ایک یہ طریقہ بھی ہے انگوٹھے کو اس جڑ میں رکھ کے یوں کر کے، اس کو کہتے ہیں وہ 53 کا عدد بنانا. یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں.
یہ عمومی طریقہ احادیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے، چاہے یہاں پہ رکھیں چاہے یہاں پہ رکھیں، دونوں طریقے درست ہوں گے تشہد میں۔ اور یہ میں درمیان والے تشہد کی بات کر رہا ہوں جو 2 رکعتوں کے بعد ہے، جب آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ساتھ دروشی بھی پڑھ لیں تو افضل ہے۔ وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ تشہد کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سنن نسائی میں، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے تو 8ویں رکعت میں بیٹھتے، تشہد پڑھتے، دروشی پڑھتے، اس کے بعد دعائیں پڑھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے 9ویں رکعت کے لیے۔ تو درمیان والے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں جب آپ کھڑے ہوں گے دروشی پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ یہ بھی سنن نسائی میں 1293 نمبر 1293 نمبر حدیث ہے، نبی اسلام نے یہ مختصر دروشی بھی تعلیم فرمایا۔ تو اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوں گے تو زمین پر اعتماد کریں گے یوں، اور اٹھتے وقت پہلے گھٹنے اٹھائیں گے، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ جاتے وقت ہاتھ پہلے لگاتے ہیں، گھٹنے بعد میں، اور اٹھتے وقت اس کو اس طریقے سے آپ ریورس کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو کچھ آپ نے بچپن سے سیکھا ہے تقریباً اس کے الٹ ہی کرتے ہیں آپ۔ پہلے گھوڑے لاندے نے پھر ہاتھ لاندے نے، تو اس طرح ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اچھا لوگ بڑا پراپوگنڈا کر رہے ہیں اس نے 2 خدا کر دی ہیں۔ 2 خدا نہیں ہم نے کیے ہیں، ہم نے یہ بتایا کہ اس خدا کا تعارف جو آپ نے کروایا ہے وہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے کروایا۔ وہ تو میں نے کلیریفائی بار بار کیا، ان کو بھی خیر سمجھ ہے۔ تو یہ کتابوں کی نماز آپ کو سکھا رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے امت تک، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں الحمدللہ۔ اچھا اب چونکہ تیسری رکعت ہے تو تیسری رکعت میں جب ہم زمین پہ اعتماد کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ اللہ اکبر، یہاں سے کھڑے ہوتے ہی آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی اللہ اکبر۔ پھر وضع الیدین کر لینا ہے، یا اگر آپ نے ارسال الیدین کرنا ہے تو آپ یوں کر لیں۔ اور پھر تیسری رکعت میں جو پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ میں پریکٹیکلی پڑھ کے بھی بتا دوں گا، سب کو پتہ ہی ہے، ہم تو پوسچرز اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کیسے بنانے ہیں۔ تیسری رکعت بھی اسی طریقے سے ہوگی، اور تیسری رکعت میں بھی دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جلسے میں بیٹھ کے، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے اور چوتھی رکعت کے لیے، اور وہ رفع الیدین کے بغیر ہوگی، ڈائریکٹ ہاتھ باندھیں گے یا ارسال الیدین کریں گے نارمل پوزیشن میں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے اور ربنا لک الحمد کہیں گے۔ تو چوتھی رکعت میں جب آپ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورک کیا کرتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ چوتھی رکعت میں بیٹھتے تھے، اور ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں ابو حمید سعدی والی حدیث کے اندر کہ جس رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا تھا نا اس میں آپ تورک کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ چاہے 4 رکعت والی نماز ہے، 3 والی ہے، 2 والی ہے، جس تشہد میں دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے اس میں آپ نے تورک کرنا ہے۔ اور اس میں حکمت بھی ہے کہ اس میں انسان تھکتا نہیں ہے۔ تورک جو ہے یہ دایاں پاؤں آپ نے بائیں پاؤں کے نیچے سے گزار کے دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، اور آپ نے دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا ہے اس حالت میں، یہ تورک ہے۔ اور آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، یہ ابو داؤد میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیے، ٹھیک ہے، یہ ایک طرف نکالے ہوئے میں نے دونوں پاؤں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ یوں بیٹھتے ہیں نا تو آخری تشہد تو چونکہ نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ دعاؤں پہ ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا، اس میں آپ تھکتے نہیں ہیں۔ اس طرح بیٹھیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، الا یہ کہ بہت پتلا بندہ اس کو تو فیل نہیں ہوتا۔ تو یہ درمیان والا تشہد ہے اور یہ آخری تشہد ہے، چاہے وہ فجر کا ہو، مغرب کا ہو، عشاء کا ہو، آخری تشہد اس طریقے سے ہونا ہے۔ اور اس میں بھی آپ نے اس طرح انگلی اٹھا کے رکھنی ہے، تشہد میں مسلسل انگلی اٹھانی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ پہ اٹھاؤ، الا اللہ پہ گرا دو، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ یہاں پہ رکھیں، یہ بھی سنت ہے، اور یہ
صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ دانے گھٹنے کے اوپر بائیں گھٹنے پہ رکھ کے اس کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے، جو آپ کے بابوں نے آپ کو سکھایا کہ جس کی انگلیاں نیچے ہوں انگلیاں کاٹ دی جائیں، اور یہ وہ سنت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ہر شے پٹھی دسی تو پھر کہتے ساڈے بابے نو کچھ کہتا ہے، اور کیوں کہاں میں نیوٹن نو کہاں، جنہوں نے کام پایا انہوں نے کہنا ہے نا۔ یہ بھی سنت ہے، یہ صحیح مسلم میں یہ بھی سنت آئی ہے، اور یہ بھی، یہ مسلسل اٹھا کے رکھنی ہے۔ اور ابو داؤد میں، نسائی میں آتا ہے کہ جب آپ دعاؤں میں پہنچتے تھے نا تشہد کے اینڈ پہ درود شریف کے بعد، تو ہلکا ہلکا اسے یوں حرکت بھی دیتے تھے، اور اس کے بعد جب آپ پورا تشہد دعائیں مانگ لیں گے، پھر آپ نے دائیں اور بائیں سلام پھیرنا ہے۔ اس میں جو امام مسجد حضرات ہیں وہ تو سلام یہیں پھیر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسرا سلام ادھر کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ آپ نے دائیں طرف والے نمازیوں کو بھی، اور فرشتے ہوں تو ان کی طرف بھی سلام بھیجنا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پوری گردن موڑنی ہے یوں کر کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، عربیوں کو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ثابت ہے ابو داؤد کے اندر، دونوں طریقے درست ہیں۔ عربی جو ہے نا ہمارے اجمی لوگوں کو نا، وہ چونکہ امام کے پیچھے ہم لوگ تو عادت ہے نا کہ امام جب پہلا سلام پھیرتا ہے نا، تو جب وہ رحمت اللہ پہ پہنچتا ہے تو ہم پہلا پھیرتے ہیں، پھر وہ دوسرے کے رحمت اللہ پہ پہنچتا ہے تو ہم دوسرا پھیرتے ہیں۔ عربی کیا کرتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ امام دونوں طرف پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد وہ پھیرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ عرب کے ٹی وی پہ بھی جب آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے اس کی مکبر کی پیچھے سے، تو اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے پہ چل رہے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں، کیونکہ اب ہے تو پیچھے ہی ہے نا۔ جب پہلا سلام پھیرا اس کے بعد ہی آپ نے بھی پہلا پھیرا نا، تو یہ نہیں کہ پورا پھیرے، اگر اس طریقے سے بھی کوئی کرنا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ خام خواہ لوگوں پہ فتوے لگانا کہ وہ امام سے آپ آگے نکلے، امام سے کب آگے نکلے؟ امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اس کے بعد ہی ہم نے کہا، اور امام نے جب دوسرا پھیرا اس کے بعد ہی ہم نے کہا۔ وہ تو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا نہ بنا دے۔ پوسچرز میں آپ نے امام سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا۔ باقی جو بیچ میں پڑھنا ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ تو نہ آپ سن رہے ہوتے ہیں اس کی، نہ وہ آپ کی سن رہا ہوتا ہے۔ کئی بار ہم تشہد ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، امام کا تشہد ختم ہی نہیں ہوتا، اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، پوسچرز نہیں آپ آگے پیچھے کر سکتے۔ اور دیکھیں اللہ نے نماز میں کیا برکت رکھی ہے کہ نماز میں مسلمانوں کی یونٹی ہے، کوئی فرقہ بھی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بیسک سٹرکچر سب کی یہی ہے 4 رکعتوں میں، پہلے قیام کے بعد رکوع کے بعد کھڑے ہونا، اس کے بعد سجدے میں جانا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اور ایون سنی شیعہ کی کتابیں تو متفق ہیں، شیعہ بھی جو ہے وہ جلسہ اس طرح آتی ہے، یعنی دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھتے ہیں، اور اہل سنت بھی جو کتاب و سنت کے فالوورز ہیں وہ اسی طریقے سے اٹھتے ہیں۔ بہرحال کوئی ڈائریکٹ اٹھے یا اس طریقے سے اٹھے، دونوں طریقوں میں وہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے نماز کی حفاظت کی ہے، نماز کی بیسک سٹرکچر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ ہوتا کہ شیعہ کے قیام کا وقت ہے، آپ کے رکوع کا وقت آ جائے تو پھر کس طرح ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکے نماز؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم بیسک سٹرکچر جو ہے، باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ان پہ اختلاف ہو سکتا ہے، بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک بلیو پرنٹ پیش کر دی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رفع الیدین کیسے کرنا ہے، اور اسی طریقے سے سجدہ کیسے کرنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا کیسے ہے، کون کون سی چیز پہلے لگانی ہے، کون سی بعد میں، کیسے سہارا لے کے اٹھنا ہے، انگلیاں کیسے رکھنی ہے، ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں ایک ریناؤنڈ چیز ہے کہ وہ جب یعنی نماز کا اختتام کرتے ہیں تو 3 دفعہ اللہ اکبر ایسے ایسے کہتے ہیں، تو سلام نہیں پھیرتے، لیکن شیعہ سلام پھیرنے کے قائل بھی ہیں۔ خامنائی صاحب نے نماز پڑھائی، ثاقب اکبر صاحب نے مجھے خود کہا، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے دونوں طرف سلام پھیرا، دونوں طریقے درست ہیں۔ باقی اللہ اکبر پہ تو ہم بھی متفق ہیں کہ نماز کے اینڈ پہ ہم بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا مکمل ہونا اللہ اکبر کی آواز سے، تکبیر کی آواز سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آواز سے 3 دفعہ استغفر اللہ، اور پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ جو ہمارے گرین اور بلو کارڈز آپ پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ موجود ہے اس کے اندر۔ تو یہ بیسک سٹرکچر تھی جس میں میں نے کوشش کی کہ آپ کو ایک اوورآل پکچر پتہ چل جائے۔ اب میں فزیکلی آپ کو نماز پڑھ کے بھی بتاؤں گا،
تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں نے یہ پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے اور کم از کم اتنا پڑھنا ہے. زیادہ تو آپ جتنا گڑ ڈالیں میٹھا ہوگا. لیکن اس لیول پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بلو پرنٹ باقی نمازوں کا بھی بتا دیتا ہوں. یہ تو 4 رکعتوں کا بتایا, اگر 2 رکعتیں ہوتی تو میں دوسری رکعت میں یوں تورک بیٹھ جاتا. اور اگر وطر کی نماز ہوتی تو وطر کا طریقہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو وطر کا طریقہ بھی سیم اسی طریقے سے جس طرح عام نماز ہے. 3 وطر نبی علیہ السلام کی عمومی سنت ہے. صحیح بخاری میں قاسم بن محمد بن ابی بکر جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو 3 رکعت وطر پہ پایا, البتہ ایک میں حرج نہیں ہے. اور بخاری مسلم میں وہ تو مشہور حدیث ہے, رمضان ہو یا غیر رمضان, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام 11 رکعت پڑھتے تھے, 8 تراویح اور 3 وطر, یا 8 نفل یا تہجد کچھ بھی کہہ لیں. تو 3 وطر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وطر کو مغرب سے مختلف کرنا ہے, کیونکہ المستدرک للحاکم میں صحیح ابن حبان میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے مغرب سے مختلف کرو. اور مغرب سے مختلف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 طریقے ہیں. ایک وہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے عبداللہ بن عمر سے, کہ وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے, اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی اپنے غلام کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کے دوران بول سکتے ہیں, اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھا کرتے تھے. یہ مغرب سے مختلف کرنے کا ایک طریقہ ہے. دوسرا جو ہے وہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن خزیمہ میں, ابن حبان میں, المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ دوسرا جو تشہد ہے نا, جو 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہے وہ نہیں بیٹھتے تھے. مغرب میں تو ہم بیٹھتے ہیں نا, تو دوسری رکعت میں بھی وہ جلسہ استراحت کرتے تھے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے, چونکہ یہ آڈ رکعت ہے, تو پھر یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی. یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تیسری بغیر رفع الیدین دی ہوگی, رفع الیدین. سر آڈ رکعت سمپل فارمولہ ہے رفع الیدین کے ساتھ. رفع الیدین کتنے ہونے ہیں؟ 4 رفع الیدین تو اتفاقی ہیں. نماز شروع کرتے وقت, ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت 3 ہو گئے, اور 2 رکعتوں سے اٹھ کے یعنی تیسری رکعت کے اندر یہ 4 ہے, اور 5واں 2 سجدوں کے درمیان ہے. اس کے علاوہ بھی اگر جس کو جتنا شوق ہے کرتا رہے, ہر اٹھن بیٹھک پہ کرے, اس کی مرضی. یہ ایٹ لیسٹ ڈیٹم لیول ہے. اچھا جی, اب وطر میں چونکہ وہ مختلف اس طرح کرنا ہے, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. جب آپ تیسری رکعت میں ہوں گے, چاہے وہ الگ سے پڑھ رہے ہوں آپ, چاہے وہ آپ فصل کر کے یعنی سلام درمیان والے دونوں پھیر کے اس کے بعد پڑھ رہے ہوں, تو جب آپ تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں سورت ملا لیں گے, اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. آج کلپ چڑھ گیا ہوگی کہ اصل دعا کیڑی ہے, ٹھیک ہے. تو اور اس میں آپ ارسال الیدین اگر کیے ہوئے ہیں تو اس حالت میں پڑھیں گے, لیکن پڑھیں گے آپ رکوع سے پہلے. صحیح بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں وہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت وطر کی قنوت کی دعا جو ہے وہ رکوع کے بعد کیا کرتے تھے. آپ نے صرف 1 مہینہ رکوع کے بعد کی, وہ کافروں پہ بددعا کی تھی, قنوت نازلہ. آپ ہمیشہ رکوع سے پہلے کرتے تھے. رکوع سے پہلے کیسے ہے؟ سورت ملائی, اس کے بعد یہ آپ نے پڑھ دیا اللہم اہدنی فیمن ہدیت, یہ دعا پوری کی, پھر آپ رفع الیدین کر کے رکوع میں چلے گئے. اور دوسرا طریقہ جو کم از کم 3 تابعین سے ثابت ہے اور سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے, اور المصنف ابن ابی شیبہ میں, مستدرک الحاکم میں, صحیح ابن حبان کے اندر, ابن خزیمہ کے اندر, المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ڈیٹیل سے مل جائے گا آپ کو کہ سیدنا عمر جو ہے وہ تکبیر کہتے تھے دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے. یعنی سورت ملا لی, اس کے بعد سورت ملانے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کیا, تکبیر کہی, اور دوبارہ ہاتھ باندھ کے آپ نے دعائے قنوت مانگی. اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتے کیونکہ یہ قنوت نازلہ نہیں ہے, یہ عام قنوت ہے. عام قنوت میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں یا ارسال الیدین کر کے آپ پڑھیں. ہاتھ اٹھانے والی کافروں پہ بددعا ہے, اور وہ ہوتی بھی رکوع کے بعد ہے, اور وہ ہوتی بھی عموماً فرض رکعت جو فرض نماز ہے اس کی آخری رکعت میں رکوع میں جانے کے بعد ہوتی ہے, جو سنت ہے. وہ آپ کو قنوت والا چیپٹر مشکات میں مل جائے گا, ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث مل جائے گی. اور جو قنوت وطر کے اندر کوئی قنوت نازلہ کرنا چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں, لیکن صحابہ کرام سے, ابی ابن کعب سے, صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے, جس میں دعائے قنوت بھی انہوں نے پڑھی اور ساتھ درود شریف بھی پڑھا اینڈ کے اوپر, اور بھی دعائیں مانگی. وہ آپ کر سکتے ہیں, صحابہ کا یہ طریقہ. اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ
جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ حجت نہیں ہے، ہم نے مرفوع حدیث ہی دیکھنی ہے، تو ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ جتنی یہاں پہ قنوت نازلہ پڑھا رہے ہیں اپنی وطروں کے اندر رمضان میں، وہ تو صحابہ کا طریقہ ہے. جب داڑھی کی باری آتی ہے ہم نہیں کاٹتے، لیکن مٹھی کے بعد صحابہ کا اجماع ہے کہ کاٹنا جائز ہے. وہاں کہتے ہیں جی ہم نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں آپ دیکھ رہے، نبی علیہ السلام کی تو مٹھی سے بڑی نہیں ہے. یہ بھی میں نے ثابت کیا الحمدللہ. ساتھ ساتھ تھوڑی سی برین واشنگ ہوتی رہنی چاہیے، تبھی چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تو اللہ اکبر کہہ کے ارسال الیدین کیا یا ہاتھ باندھے اور آپ نے دعائے قنوت پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت کے بعد روشی بھی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے وہ پورا کیا. اب چونکہ چاہے آپ نے فصل کیا ہوا ہے، درمیان میں 2 پڑھ کے سلام پھیرے ہوئے ہیں، یا آپ نے 2 کے بعد آپ کھڑے ہوئے ہیں، دونوں صورتوں میں تیسری رکعت تو آپ کی وتر کی آخری ہوگی، اس میں پھر آپ تورک کی بیٹھیں گے. بلکہ سنن کبریٰ البیہقی میں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے نا کہ جس رات سیدنا ابو بکر کو دفن کیا گیا تو رمضان کی رات نہیں تھی، تو حضرت عمر نے کہا میں نے تو وتر ہی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا میں جماعت کراتا ہوں تو میرے پیچھے وتر پڑھو. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ رمضان کے علاوہ وتر کی جماعت کروائی جا سکتی ہے. تو اس میں انہوں نے وتر اسی طریقے سے پڑھائے تھے کہ انہوں نے درمیان تشہد چھوڑا تھا اور اپنا 3 وتر پڑھائے تھے. اور وتر کے اوپر میرا ڈیٹیلڈ 130 مسئلہ ہے، اس میں میں نے ساری نیٹی گریٹیز ڈسکس کی ہیں، آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. نماز وتر بھی کمپلیٹ ہوگی تھی، کوئی چیز ہے تو نہیں کی نماز وتر کے حوالے سے؟ کون سی دعا آخر میں؟ وتر کے بعد وہ تو اذکار ہے نا، وہ وتر کے طریقے میں تو نہیں آتے، وہ تو ہے سبحان الملک القدوس اور 3 دفعہ پڑھ کے رب الملائکۃ والروح آخری بار اس کو اونچی، وہ تو اذکار ہیں، وہ تو علیحدہ سے ہمارے لکھے ہوئے. فی الحال ہم طریقے کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور یہ تو ہو گیا نماز وتر کا طریقہ. اب آ جائیں آپ نماز عیدین کے طریقے کے، تو وہ تو ہوتی 2 رکعت ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں 12 تکبیرات ہوتی ہیں، جو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری رکعت میں. یہ طریقہ ہے. اور اگر کوئی بھول جائے تو رکوع کے بعد بھی کر سکتا ہے. اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے. اگر آپ نے وضع الیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ باندھیں گے. اگر آپ ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر یوں 7 تکبیرات کو آپ پورا کریں گے. اور اس کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے سننی ہے. اور دوسری رکعت میں امام جب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے. اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہوا ہے تو دوسرے میں 12 پوری کر لے. یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں، سنت افضل عمل ہے. تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مین چیز ہے. اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہری نماز ہے. ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہے، چاہے زور ایسا ہے. جمعے کی بلند آواز سے ہوتی ہے اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑھی جاتی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں. اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نماز پہلے خطبہ بعد. باقی وہ آل امیہ نے پہلے شروع کروا دیا تھا کیونکہ بعد میں حضرت علی کے اوپر وہ لانتے کرتے تھے، تو ظاہر سامنے تو صحابہ بیٹھے تھے. 5 تکبیروں میں باندھنے یار میں نے بتایا ہے کہ اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ارسال الیدین کریں گے، اگر وضع الیدین کرنا ہے تو وضع الیدین. چھوڑنا نہیں ہے، انفی چھوڑتے ہیں مجھے پتا ہے. ہاں وہ میں نے کلیئر کر دیا کیا کرنا ہے، اسی لیے کہا ہے تو اس کو مزید کلیئر کرتے ہیں. تو عید کی نماز کے اندر ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے ہیں اور آخری دفعہ جب وہ تکبیر کہتے ہیں، خیر وہ 12 تکبیریں تو کہتے بھی نہیں، وہ 6 تکبیریں کہتے ہیں، تو اس کو باندھتے ہیں. تو ٹھیک ہے یار، کسی بہانے چلو سال بعد یا رفع دین کر رہے ہیں کرن دو. شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دموں والا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے وہ بت رکھ کے آتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. رفع الیدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے. تو جے سال بعد وہ سکون والی نماز دی بے سکونی کرنے لگے نا، یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے ہی لگے تو کرنے تھے یار. باندھنا کرا دیو کدھر رفع الیدین ہونا تھا. عید قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے. وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفع الیدین کرے گا. وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ برباد کرتا ہے. تو وہ قنوت وتر والا بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ان کو کرنے تھے، ہم بھی کرتے ہیں.
تو میں بتا رہا تھا کہ عید کی نماز کا جو پہلا خطبہ ہے انہوں نے شروع اس لیے کرایا کہ بعد میں تو یہ بھیجتے تھے لانتے، تو لوگ بھیجتے تھے ان کے اوپر لانتے، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ بخاری مسلم سے ثابت کی ہے یہ کیا سلسلہ شروع ہوا. تو کربلا ہر جگہ آئے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کربلا سے آپ کی جان نہیں چھوٹنی، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جناب عیدین کا طریقہ، دونوں عید کی نمازوں کا یہی طریقہ ہے. اور نیت سب کے لیے وہی ہے، ذہن میں حاضر کرنی ہے. لوگ عید والے دن نیت یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یاد کر لو ہے کرنی ہے. اچھا جی، اب آ جائیں اب آخر میں نماز جنازہ کی. نماز جنازہ بھی جو ہے یہ بھی کبھی کبھار ہی پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی تکبیرات کس طریقے سے ہوں گی، نیت کیا ہے وہ لوگ یاد کروا رہے ہوتے ہیں. نیت پھر ذہن کو حاضر کرنے کا نام ہے اور آپ نے نماز پڑھی. لیکن نماز جنازہ اس لیے مختلف ہے کہ یہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ اس میں سجدہ ہے، اس لیے اس کا پروٹوکول ذرا ڈیفرنٹ ہے. پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے، وضع الیدین کریں یا ارسال الیدین کریں، تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا کوئی نہیں ہے اس کے اندر. وہ روایتیں کمزور ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ ہے اور ساتھ کوئی ایک سورت آپ ملا لیں، یہ سنت ہے. اور دوسری تکبیر جب آپ کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں دونوں طریقے درست ہیں، اگر باندھ رہے ہیں تو آپ پھر اس حالت میں درود شریف پڑھیں گے. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس میں آپ دعائے جنازہ میت کے لیے پڑھیں گے، جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں مشہور دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یہ والی دعا. اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم شریف میں اور دعائیں ہیں، کوئی سی بھی آپ ایک دعا پڑھ لیں. نہیں یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ لیں جب تک آپ کو وہ یاد نہیں. پھر چوتھی تکبیر کہہ کے آپ اللہ اکبر کہیں گے، یوں ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر دائیں طرف ایک سلام پھیر. نماز جنازہ چونکہ مختلف ہے تو اس میں یہ بھی مختلف ہے کہ آپ نے صرف ایک طرف سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تابعین سے دو طرف پھیرنا بھی ثابت ہے، لیکن صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ایک طرف ثابت ہے، دو طرف والی روایتیں کمزور ہیں. اگر کوئی پھیر لیتا ہے ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. اور بعض اوقات آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پڑھنی پڑتی ہے نا، تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ جب امام دو طرف پھیر رہے ہیں نا تو میں اس کے دوسرے پھیرنے کا بھی انتظار کرتا ہوں. جب وہ دوسرا پھیرتا ہے تو میں پہلے ہی پھیر کے. یہ تو کہتے ہیں وہ جناب پہلا پھیریں گے، اینج ہاتھ کھول لینے، اینج کر لینے، اور اس چکر ہی نہ پاؤ. پہلے دیکھو فاتحہ ہی نہیں پڑھ رہے جنازے کے اندر، فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس نے بلند آواز سے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی تاکہ بتایا جائے یہ سنت عمل ہے. نماز جنازہ بلند آواز سے بھی سنت ہے، آہستہ آواز سے بھی سنت ہے، لیکن عموماً جو سنت ہے سنن نسائی میں وہ سرن ہی ہے، آہستہ آواز سے. اس لیے آپ دیکھیں عرب جتنے ملک ہیں وہاں پہ آہستہ آواز میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے نماز جنازہ کا. مطلب یہ طریقہ ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات بھی پڑھی تھی. جب آپ 5 تکبیرات پڑھیں گے تو پھر پانچویں جو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا تھا نا، تو چوتھی تکبیر کے بعد پھر آپ دعائیں مانگیں گے اور پانچویں کے بعد آپ پھر سلام پھیریں گے. شیعہ عموماً 5 ہی کرتے ہیں، سنی جو ہیں وہ 4 ہی کرتے ہیں. ویسے شیخ زبیر صاحب کے جنازے پہ بھی 5 ہوئی تھی اور مولانا ساق صاحب کے جنازے پہ انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی، تکبیرات بھی 5 ہوئی تھی، سلام بھی ایک طرف پھیرا گیا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارا جنازہ سنت کے مطابق جس طرح حرمین میں پڑھا جا رہا ہے عرب ملکوں میں ویسے پڑھانا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی یہ کام سنت کے مطابق. تو نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے. اکثر لوگ ہمارے بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں اور نماز جنازہ ریکارڈ کریں، سر کی ریکارڈ کریں، یہ اے ٹوٹل طریقہ ہے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اور پریکٹیکلی یعنی وہ جنازہ پڑھ کے بتانا ضروری نہیں ہے، بس پوسچر بتا دیا خود کر لیں. اور بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں. فرق اس میں یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ سورت ہے، دوسری میں درود شریف نماز والا، تیسری میں دعا ہے. بہتر ہے جنازہ والی دعا پڑھیں اور چوتھی میں آپ نے سلام پھیر دینا، یا چوتھی کے بعد بھی دعا ہے، پانچویں کے بعد سلام پھیر دیں. تو یہ اس کے بعد میت کے لیے دعا ہے، قبر پہ جا کے وہاں پہ نہیں ہے اجتماعی دعا ثابت. جو بندی نہیں کرتے بریلوی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بریلوی غلط کر رہے ہیں، ثابت نہیں ہے. تو دیوبندیوں سے پوچھا جو آپ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں یہ بھی تو ثابت نہیں ہے، تو وہاں پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو دونوں ہی اپنے اپنے حصے کا غلط کام کر رہے ہیں. سنت یہی ہے کہ آپ نے سنت اذکار کرنے ہیں فرض نماز کے بعد. اور میت کے لیے ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ جب دفنا چکو تو اس کے لیے وہاں مغفرت کی، قبر میں سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو. اور صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، عمر بن عاص نے تو وصیت کی تھی اتنی دیر بیٹھنا ہے میری قبر کے پاس
جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے، کم از کم 2-2.5 گھنٹے. تو یہ سنت طریقہ ہے. یہ سارا ہو گیا جی. کوئی چیز اس میں نماز جنازہ میں، نماز وطر کے اندر، نماز عیدین میں یا عام نماز کے اندر کوئی چیز رہ گئی ہو؟ جنازے میں کوئی کسی بندے کی تکبیرات چھوٹ جائے، ہاں اس میں یہ ہے کہ جس طرح عام نماز میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے تو وہ رکعت پوری کرنی ہوتی ہے. تو اس میں بھی اگر آپ کی تکبیرات چھوٹ گئی نہیں ہے نا تو آپ نے تکبیرات جو ہیں وہ پوری کرنی ہے. اب چونکہ اگر سرن ہو رہا ہے پھر تو آپ کو پتہ ہی نہیں کون سی تکبیر چل رہی ہے، تو آپ اپنی ترتیب سے ہی کریں. آپ یہی سمجھیں وہ آپ کی پہلی ہے، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. اور اگر جہرن ہو رہی ہے تو آپ اسی کو فالو کریں، اور جو رہ گئی ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اس کو مکمل کریں ان تکبیرات کو. اور یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں، جو ائمہ حضرات ہیں نا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات زیادہ لمبی نہ کہا کریں، کیونکہ پیچھے مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. اور اگر تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر مقتدی نے امام سے پہلے کہہ لیا اس کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ امام سے آگے نکل گیا نا. درمیان والی جو انتقال والی تکبیرات ہیں وہ تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اس میں، لیکن پہلی تکبیر اگر امام سے پہلی. اب کئی امام جنازے میں، عیدین میں، عام نمازوں میں تو نہیں، زیادہ جنازے میں ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں اللہ اکبر. اب نیچے جو بیچارہ شروع کرتا ہے، عیدین میں بھی دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ اکبر ختم نہیں ہوتا، وہ پہلے ہاتھ باندھ دیتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں تو انتظار کرتا ہوں جب وہ اکبر کے رع پہ پہنچتا ہے نا نماز عید میں یا نماز جنازہ میں، تو پھر میں اللہ اکبر سے پڑھوں. تو یہ آپ ٹرین کریں تو بہتر یہ کہ آپ مختصر اس کو کریں، اتنا لمبا نہ کریں کہ پیچھے لوگوں کے سانس ٹوٹ جائیں، یا ان کو ایجوکیٹ کریں. اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ضرورت تھی اس وقت جب سپیکر نہیں تھے تو پیچھے تک آواز پہنچانے کے لیے کہ چلو آ ہی جائے کسی کو آواز. تو اب تو ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر سپیکر میں اتنے ماشاءاللہ موجود ہیں. اور کوئی چیز اس حوالے سے جو اس کے پوسچرز طریقے کے اعتبار سے آ رہی ہو؟ جی سنت ہے. جنازے میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا، یہ بھی سنت ہے. نماز عیدین میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا سنت ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی علیہ السلام جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. تو یہ جنرل ہے، ٹھیک ہے. شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ جنازے میں عیدین میں چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی جو البانی صاحب کے فالوور ہیں وہ عید کے خطبے میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہوں. میں خدا دا ناجے حنفی سال بعد کر لگے وہ بھی چھڑان لگے ہو. کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سند سے ثابت ہی نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. رفع الیدین تو المعجم الکبیر طبرانی پہ ہے کہ رفع الیدین کرنے پہ ہر انگلی کے عوض آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اسی لیے تو ہم قنوت وتر سے پہلے بھی رفع الیدین کرتے ہیں تاکہ ہم یہ نیکیاں ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ 10 انگلی ہیں تو 10 ضرب 10 کر لیں. تو رفع الیدین کریں جی، وتر میں بھی کریں، عام حالت میں بھی کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں. اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رفع الیدین کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے. کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو آمین اونچی کہنے والے رفع الیدین والے نہ ملیں. انقلاب تو آیا ہے نا جی، صدا تو جھوم رہی ہے ہر طرف سے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب. اللہ کا شکر ہے لوگ کتابوں کے ساتھ جڑ گئے. چلیں جی، یہ سارا میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو ایک بلو پرنٹ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے. اور اس میں اب میں پریکٹیکلی نماز پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ یہ پتہ بھی چلے کہ پڑھنا کس بیچ میں کیا کچھ پڑھنا ہے. اور اس میں پوسچر اس طریقے سے بناؤں گا جو میں نے آپ کو ایجوکیٹ کیے ہیں، انہی پوسچرز کے مطابق میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں گا تاکہ آپ اس سنت کے مطابق نماز کے طریقے کے اوپر عمل کر سکیں. تو اب انشاءاللہ تعالی میں پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا میرے بھائیو، اب میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی کم از کم 2 رکعت پڑھ کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز کے اندر کون کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، ثنا کیسے پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ، جو ایک کم از کم درجہ نماز کا اتنا ہونا چاہیے. باقی آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. تو چند تسبیحات کے ساتھ میں اس کو کور کروں گا تاکہ آپ لوگ وہ چیزیں یاد بھی کر سکیں. جو لوگ سن کے یاد کرنے کے عادی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ساتھ ساتھ پوسچر بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر.
رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبوح القدوس رب الملائکة والروح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. السلام علیکم تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اچھا، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. میں نے نماز کو اس کے اعلیٰ ترین درجے پہ پڑھا ہے. اگر آپ اس کو لوز درجے پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کافی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کافی ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی یہ پڑھ لینا کافی ہے. باقی تشہد میں آپ نے نظر اپنی انگلی پہ رکھنی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے. اس طریقے سے سلام پھیرتے وقت یہاں پہ یہ یعنی اس میں آپ نے اس ریجن سے باہر نہیں جانا. باقی سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ضرورت کے تحت بغیر گردن ہلائے ہوئے آگے یعنی دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے. بعض کا ضرورت ایسی پڑ جاتی ہے، نماز کا ٹائم کتنا رہ گیا جماعت کھڑے ہونے میں، تو اس کے لیے نماز میں اگر کسی نے یوں گھڑی دیکھ لی تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو نماز کو توڑ دے. تو یہ 2 رکعت والی نماز تھی، اس لیے میں نے پہلے تشہد میں ہی تورک بیٹھ گیا. اگر یہ درمیان والا تشہد ہوتا تو میں اس طرح بیٹھتا اور عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل ہے، یا اس کے بغیر ہی عبدہ و رسولہ کے بعد میں پھر تیسری رکعت کے لیے یوں کر کے کھڑا ہو جاتا اور پھر تیسری رکعت بھی مکمل کرتا، چوتھی کے بعد پھر تورک بیٹھتا. میں نے 2 رکعت اس لیے کی تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بیچ میں پڑھنا کیا ہے. اب آپ آ جائیں نماز وطر کی طرف. نماز وطر میں بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کس طریقے سے پڑھنا ہے. اب اس کی جو آخری رکعت ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس میں آپ نے سورت ملانے کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے. سنت یہی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھیں، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی ثابت ہے. تو بہرحال فرض کیا ہم وطر کی تیسری رکعت میں پہنچ گئے ہیں، ہم نے سورت بھی ملا لی ہے. اگر ہم وضع الیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو میں اسی سے سٹارٹ لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کے بعد کرنا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى علیک انه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت
تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. پھر اسی طریقے سے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. یہ وہ ڈفرنس تھا. باقی جو عید کی تکبیرات ہیں وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ سے پہلے آپ نے ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے. پھر سال الیدین کر رہے ہیں تو ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. اگر وضع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں. اور یہ جو 7 تکبیریں جب ہو جائیں گی، پہلی تو نماز سٹارٹ کرنے والی ہے، جو 8ویں تکبیر وہ بن رہی ہوگی جس میں آپ نے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے، کیونکہ 7 پہلی میں جو ہیں وہ زائد ہیں اور 5 دوسری کے اندر زائد ہیں. اب آ جائیں نماز جنازہ. وہ تو پریکٹیکلی پڑھ کے بھی بتایا جا سکتا ہے، اتنا لمبا نہیں ہے. پہلی رکعت یعنی پہلی جو اس کی تکبیر ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اگر آپ وضع الیدین کر رہے ہیں تو اس حالت میں، اور ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اس حال کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانی ہے. اور دوسری میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے نماز والا. پھر اللہ اکبر کہہ کے ہر دفعہ رفع الیدین کرنا ہے. تیسری میں آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ مکمل ہو گیا. دوسری طرف تو بتایا ثابت نہیں ہے. تو یہ نماز جنازہ والا بھی ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالی ہم فزیکلی جب جماعت میں نماز پڑھنی ہے تو اس میں کیسے پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے کیا پوسچر ہوگا، وہ پریکٹیکلی ہم کچھ بھائیوں کو یہاں صف میں کھڑا کریں گے. پھر میں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بعض اوقات جب آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ہاتھ پھیلا کے یوں اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، لیکن سر سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے جماعت میں نرم ہو جاؤ. جب آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں گے پھر آپ نے یہ والا سجدہ نہیں کرنا. ویسے آپ بے شک یہ بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ جماعت میں ہوں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ تھوڑے سمٹیں. اور اب اس میں اگر آپ کا یہ حصہ یہاں اپنے ساتھ لگ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. ایک چیز ہے جس کی مانت ہے کہ جو کونی ہے وہ زمین پہ نہ لگے، کتے کی طرح بچھانی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کا یوں مل جاتا ہے یا یہاں سے یہ بھی مل جاتا ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب مسجد میں رش ہوتا تھا صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی پیٹھوں کے اوپر سجدے کر رہے ہوتے تھے، اور اگر زمین گرم ہوتی تھی تو اپنی پگڑی کا پیچ جو ہے وہ آگے کر لیتے تھے تاکہ ماتھا نہ جلے. تو وہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. ایون بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیام جو ہے اور رکوع جو ہے وہ ممبر کے اوپر کیا ہے، اور سجدے کے لیے ممبر کی سیڑھیاں اتر کے تو نماز پڑھی ہے. یہ فرض نماز کی بتا رہا ہوں، چونکہ ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہیں. تعلیم دینے کے لیے نہیں، فزیکلی آپ نے اس طرح نماز پڑھی ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مذاق بنایا ہوتا ہے. اس میں ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں جماعت کی نماز کو پریکٹیکلی کرنے سے پہلے کہ اگر آپ 2 بندوں کی جماعت کروا رہے ہیں نا تو یہ آپ بالکل ساتھ کھڑا کریں گے. یہ جو کہتے ہیں نا جی امام جو ہے اس طرح کھڑا ہو، نہیں، وہ تو واضح صحیح بخاری موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے. یہ ایڑیاں ملانے کے چکر میں اور یوں کرنے کے چکر میں یہ پنجے ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. پاؤں ملانے کا حکم ہے، ایڑی سیدھ میں کرنی ہے. ایڑی کبھی بھی اس طریقے سے نہیں مل سکتی ہے کیونکہ پنجے چوڑے ہوتے ہیں، پنجے ہی ملیں گے اور آپ قبلہ رخ سے تو نہیں آپ کمپرومائز کر سکتے. تو اس طرح بالکل برابر رکھنا ہے. نشانی یہ ہے کہ جو لیفٹ پہ کھڑا ہوگا وہ امام ہوگا. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے لیفٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا
تو آپ نے مجھے کان سے پکڑ کے یوں یہاں لا کے کھڑا کیا تو نماز بھی نہیں ٹوٹی. یہ کہتے ہیں انگوٹھا ہل جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو دائیں طرف کھڑا کیا, اس میں یہ کئی الفاظ نہیں ہے کہ مجھے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے کھڑا کیا, بالکل صاف یہ ملیں گے. اب آپ دیکھیں اللہ اکبر کیا کہ جب ہم آپ بھی کریں اللہ اکبر, یہ ہاتھ باندھ رہے ہیں نا, اب انہوں نے بھی اپنے جسم کے مطابق کھولا ہوا ہے, میں نے بھی اپنے جسم کے مطابق. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا شولڈر بھی جو ہے نا, یہ شولڈر سینٹر سے آگے کور کریں, شولڈر بھی مل رہے ہیں. اگر میں ذرا سا پاؤں زیادہ کھول دوں گا تو ہمارے شولڈر نہیں ملیں گے. آپ یہ دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتاتا ہوں. یہ میں نے پاؤں کھولے نا تو اب یہ شولڈر دور ہو جائیں گے. پاؤں ملے ہوئے ہیں, پاؤں پہ زور ہوتا ہے شولڈر نہیں, اور بعض کا ایسا زور ہوتا ہے کہ اگلے کے پاؤں درد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے درمیان میں یوں رکھنا ہے اسے, اس طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے تو یہ ساتھ ہی رہنا ہے اس طرح, ٹھیک ہے جی. اور اب مسئلہ آئے گا جب ہم نے تورک بیٹھنا ہوگا. تو اب آپ دیکھیں جب ہم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کے ہم جاتے ہیں سجدے کے بعد, جب ہم تورک بیٹھنے لگیں گے نا, اگر ہم نے اتنا کھولا ہوا ہے نا, اگر میں تورک نہیں بیٹھوں گا یہ تورک کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ یہ میرے اوپر ہی آگے گر جائیں گے, کیونکہ ایک اینگل پہ شفٹ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں میں آپ تورک بیٹھنے لگوں, یہ بھی بیٹھیں گے, یہ دیکھیں خود بخود اینگل سیٹ ہو گیا. اگر آپ ذرا دوسری طرح بیٹھیں, میں ایسے ہی بیٹھا رہوں اور اب آپ تورک بیٹھیں تو یہ میرے اوپر ہی آگے گریں گے. میں نے اب کیا نماز پڑھنی ہے؟ ایک بندہ بھی تورک چھوڑ دے. اچھا کئی لوگ وہ جماعت سے لیٹ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری تو درمیان والی رکعت ہے, ہم نے تورک کیوں بیٹھنا ہے؟ بھئی جب آپ امام کے پیچھے ہیں نا تو اب آپ اس جماعت کو فالو کریں. پھر یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں جی امام کی تیسری ہے ہماری دوسری, ہم رفع دین کریں یا نہ کریں؟ بھئی امام کر رہے تو آپ کریں گے, اس لیے کہ آپ اپنی پہلی رکعت میں تشہد بیٹھتے ہیں کیا؟ نہیں. لیکن جب امام کے ساتھ آپ دوسری میں آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کی وہ پہلی ہوتی ہے, لیکن آپ امام کی وجہ سے تشہد بیٹھ جاتے ہیں, تو باقی چیزیں بھی امام کے مطابق فالو کریں, یہ بہتر طریقہ ہے. تو یہ تورک میں یہ چیز ضروری تھی. ایک بندہ بھی ڈنڈی مارے گا تورک, اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ والے ڈنڈی مار دی ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ گرنے کی بجائے نا آپ بھی پھر اسی طریقے سے ہی بیٹھتے ہیں. بھئی کئی لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم موٹے ہیں تورک نہیں بیٹھ سکتے, نماز ہو جائے گی میرے بھائی اگر کسی کے لیے. میں نے تو بڑے بڑے موٹے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, بل وہ پھر تورک تو ایسا بیٹھتے ہیں, دو بندے ہیں تورک مل رہے ہو نال تسی بیٹھ جاؤ تو ان کو بالکل لحاظ نہیں ہوتا کہ ادھر والے کا کیا بن رہا ہے ادھر والے کا کیا بن رہا ہے. تو بہت موٹا بندہ ہے, موٹاپا ویسے پسند بھی نہیں ہے نا, اسی لیے پسند نہیں ہے. تو وہ یہ تورک, آپ جب تک آپ تورک آسانی سے بیٹھ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ سمارٹ ہیں, یہ آپ کا چیک پوائنٹ ہے. جیسا میں کہتا ہوں نماز کی 3 بریکیں ہیں, ایک رفع الیدین, رفع الیدین نہ ہو تو دڑا دڑ آپ پڑھیں گے. دوسرا جلسہ استراحت کہ آپ نے دوسری رکعت میں اٹھنے کے لیے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھنا ہے. اور تیسرا آپ جو سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ لگاتے ہیں. جو لوگ ہاتھ نہیں لگاتے ڈائریکٹ جاتے ہیں وہ تو بڑی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا آپ جس نے ہاتھ لگانا ہے اس نے تو پہلے ایسے کرنا ہے. یہ 3 بریکیں نماز کی اللہ نے رکھی ہیں جس کے سے نماز کی سپیڈ کنٹرول رہتی ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم چند بھائیوں کو یہاں پہ صف میں کھڑا کریں گے اور چیک کریں گے کہ صف میں کتنا پاؤں کھولیں. زیادہ کھول دیں گے تو پاؤں تو ملیں گے, شولڈر نہیں ملیں گے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں ایک پاؤں تو انہوں نے ایسے ملایا ہوتا ہے, دوسرا اتنی دور ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ پاؤں جوڑتے جوڑتے ایسے ہو جاتا ہے بیچارہ, اور لت درد کرنی شروع کر دیتی ہے. تو میرا خیال ہے کچھ لوگ اب جو ہے نا ادھر سے کھڑے ہونا جی ادھر سامنے آ کے باری باری سب کو کروا لیتے ہیں نا. اچھا میرے بھائیو, اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریکٹیکلی بتائیں گے کہ صف میں جب زیادہ نمازی کھڑے ہوں گے تو کس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھنی ہے. 2 ہوں گے تو ساتھ کھڑا کرنا ہے, اور 2 سے زیادہ ہوں گے تو امام آگے ہوگا, پیچھے ہوں گے باقی. البتہ اگر میاں بیوی جماعت کروا رہے ہیں تو وہ ساتھ اپنی بیوی کو نہیں کھڑا کرے گا, بیوی ایگزیکٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. اور ترتیب یہ ہے کہ سب سے آگے جو ہے وہ مردوں کی صف ہوتی ہے, اس کے پیچھے بچوں اور غلاموں کی, اور اینڈ پہ عورتوں کی صف ہوتی ہے. تو اب یہ ہم نے صف کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بھائیوں کو کھڑا کیا ہے. 8 اللہ وطر ہے, وطر کو پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں جی انہوں نے اپنے جو ہے وہ پاؤں اتنے کھولے ہوئے ہیں جتنے ان کے جسم ہے, اس سے زیادہ نہیں کھولے, ورنہ پھر ان کے کندھے نہیں ملیں گے. آپ دیکھیں ان کے پاؤں بھی ملے ہوئے ہیں اور ان کے کندھے بھی ملے ہوئے ہیں. ہاں جی پیچھے کر کے ذرا کندھے ان کے ذرا کور دکھائیں, دور سے ہی دکھا دیں. آپ ادھر ہی دیکھیں کندھے ان سب کے ملے ہوئے ہیں. اگر ان میں سے کسی نے ذرا سے پاؤں زیادہ کھول دیے کم, تو پھر ان کے لیے یہ تھوڑا سا ویسے ہوا ہے ان کا, ٹھیک ہے. یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے.
شعیب بھائی آپ کو پاؤں زیادہ پھیلانے ہوں گے, آپ کی اوپر سے باڈی چوڑی ہے, ہاں یہ آپ نے غلط کیا ہوا ہے, اور ٹھیک ہو گیا جی. پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہیں, ایڑیاں سیدھ میں ہیں, اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم صف سیدھی کرتے تو پاؤں سے پاؤں یلزقو کے الفاظ ہیں, مل جایا کرتے تھے. ایڑیاں ملیں گی, پنجے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا پاؤں چھوٹا ہے تو اس کا پنجہ پیچھے ہے, ان کا پاؤں بڑا ہے پنجہ آگے, لیکن ایڑی سب کی سیدھ میں, ایڑی کو سیدھ میں رکھ کے سب سیدھی کرنی ہے, پنجے کو نہیں. اور ملنے پہ جب باری آئے گی تو صرف پنجے ہی ملے گا, ایڑی تو نہیں مل پائے گی. ایڑی کو ملانے کی کوشش کریں گے تو بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں, وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں پاؤں, وہ بالکل غلط ہے, قبلے سے تو نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے مٹھی نہیں بنانی, نارمل رکھنا, ہاں ایسے نارمل. اب آپ سارے آئیں جی اس پوزیشن میں کہ آپ رفع الیدین کرنے لگے, اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کریں جس طرح میں نے بتایا تھا. ہاں جی, ابھی دیکھیں جی کتنے لوگوں کی غلطیاں نکلیں گی جی کہ ان کے ہاتھ کہاں کہاں پہ. یہ دیکھیں نا, یہ آپ کا ہاتھ یوں ہوگا نا تو تب یہ دونوں ہاتھ برابر ہوں گے. جس نے پریکٹس نہیں کی ہوئی نا, ادھر بیٹھ کے یہ دیکھیں, یہ میرے سے بھی ہو جاتا تھا سر, یہ آپ کا ہاتھ اوپر ہے, اب آپ کا ہاتھ برابر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور ہاتھوں کو نارمل رکھنا ہے, اینڈ کرو. اس کا بڑا آسان طریقہ پتہ کیا ہے, یہ دیکھیں جی, آپ نے پریکٹس کرنی ہے نا تو آپ یوں ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد ہاتھ کو یہ پیچھے لے کے, تو پھر آپ سیدھا یعنی دیوار کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو آپ کی پریکٹس بنے گی. ٹھیک ہوگا جی, ٹھیک ہوگا. اللہ اکبر. اب ہاتھ باندھ لیں. ہم وضع الیدین والی پہلے مثال سامنے رکھتے ہیں, اور ہاتھ جو ہیں وہ ٹھیک ہے. ویسے بعض لوگوں کی انگلی یہاں سے لٹکی ہوئی ہیں, بعض کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی نہیں, جہاں آپ کو آسانی ہے وہ آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ آپ کا کیسے ہو گیا جی, ایسے. اس کو اگر آپ یوں کر لیں تھوڑا سا تو آپ کو آسانی ہوگی. یہ ٹھیک ہوگا جی, بالکل ٹھیک ہے, جہاں آپ کو آسانی ہو. زبردست, ماشاء اللہ تعالیٰ. اور اگر آپ دوبارہ سے آپ تکبیر کیا کہ ارسال الیدین کریں تو کیسے کریں گے؟ آپ اللہ اکبر کہیں, اللہ اکبر. ارسال الیدین کریں گے تو نارمل ہاتھ یوں چھوڑیں گے آپ, جہاں پہ آپ کو آسانی سے جہاں پہ چھوڑتے ہیں. اگر آپ نے یوں کر کے نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا, یہ آگے کیوں ہے آپ کے ہاتھ سائڈ پہ کیوں نہیں ہے, ایک دوسرے کے ہے, دیکھو نا. چلے جہاں پہ آسانی سے آ رہے, ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے, رفع الیدین کریں اور رکوع میں جائیں سارے, اللہ اکبر. ہاں جی, اب رکوع میں پتہ چلے گا جی کس کس کا ٹھیک ہے. ماشاءاللہ جی, ساروں پہ ٹھیک ہے, زبردست. ادھر سے شروع کریں تو پتہ چل جائے گا. یہ آپ شیشے میں پریکٹس کی ہوگی تو ٹھیک ہوگا. تھوڑا سا پیٹ جو ہے نا یہ ایسے, بس ٹھیک ہے, آلموسٹ ٹھیک ہے. اور انگلیاں پھیلی ہوئی, گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور نہ یہ آپ یہ سیدھی کریں ایسے, کونی بالکل سیدھی ہونی چاہیے, تو تب یہ آپ کی گردن سے آئیے, آپ بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ بالکل تنی بھی ہو کمان کی طرح, جس طرح ابو داؤد میں آتا ہے کہ کباغ کی ڈوری جس طرح تنی آتی تھی, بالکل سیدھی. ٹھیک ہے جی. آپ کو یہ پرابلم ہے جی اس طرح کرنے میں, گھٹنے کو پکڑنے میں, ایسے ایسے, یہ ایسے کر کے پکڑیں گے, یوں کر کے. ٹھیک ہے جی. سمیع اللہ لمن حمدہ, ٹھیک ہے, اللہم ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے, میں نے اللہ اکبر کہنا تو آپ نے سجدے کی طرف جانا ہے پہلے ہاتھ لگاتے ہوئے. جی اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ہاتھ ہے نا, ہتھیلیاں, وہ کانوں کی سیدھ میں بھی چلی جاتی تھی. یعنی آپ اس کو کندھے سے آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ماتھے سے آگے نہیں انگلیاں جانی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں, جا سکتی ہیں. بس بہتر طریقہ وہی ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں, اب آپ چوڑا سجدہ نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کے آپ کو ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا پڑا ہے, تو نماز میں اسی طریقے سے کرنا ہے. اور پیچھے سے ایڑیاں سب کی جڑی ہیں جی, ہاں جی, ایڑیاں بھی دیکھنی ہے, اور پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہترین. اب میں اللہ اکبر کہوں گا تو آپ نے جلد سے بیٹھنا ہے. اللہ اکبر. دایاں پاؤں کھڑا کیا اور بایاں بچھا لیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس میں دیکھیں کوئی نہیں, آپ دو سجدوں کے درمیان نہیں انگلی اٹھانی, انگلی تھلے رکھو, ہاں اینج رکھنا ہے نارمل. اور آپ گھٹنوں تک بھی رکھ سکتے ہیں, گھٹنوں سے آگے بھی, جہاں آپ کو آسانی, اس میں کوئی نہیں ہے. اور نارمل رکھنی ہے انگلی, نہ ایسے جوڑنی, نہ ایسے. سجدے میں میں نے بتایا نہ جوڑنی, جو نارمل ہے. اچھا, اب ہم نے دوسرا سجدہ کریں اور پھر اس کے بعد آپ سب تورک بیٹھیں, کیونکہ اس طرح تو آپ بیٹھ جائیں گے, تورک بیٹھنا ہے. اب اللہ اکبر کہوں گا, دوسرا سجدہ کریں, اللہ اکبر.
اب آپ کو اللہ اکبر پہ تورک سب کو بیٹھنا ہے. اللہ اکبر. دیکھ لیجیے ہم نے پریکٹیکلی کر کے بتایا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت میں تو تورک بیٹھے ہی نہیں جاتا. کیوں نہیں بیٹھا جاتا؟ ایک بندہ جب ڈنڈی مارتا ہے تو تورک رہ جاتا ہے. نہیں، ساروں بیٹھے ہوئے نا، دیکھیں نا سارے تورک بیٹھ کے بتا رہے ہیں. تورک بیٹھیں گے سارے تو پھر کور ہوگا. ایک بندہ بھی ڈنڈی مارے گا تو ساتھ والا دوسرا تورک نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہوگا جی. یہ پریکٹیکلی نماز میں یہ چیز ضروری تھی. اب ٹھیک ہے، سلام بھیج دیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. اچھا میرے بھائیوں، آج کی یہ پریکٹیکل ہماری جو نشست تھی اب اس سے کنکلوڈ کرتے ہیں. بیسیکلی میں نے یہ کوشش کی کہ آپ کو ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کہ آپ نے نماز پڑھنی کیسے. باقی اس کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں، ہر ٹاپک کے اوپر کئی ایک ویڈیو کلپس ریکارڈڈ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس ایفرٹ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.